حضرت اویس جنت میں جا رہے ہوں گے، جب دروازے کے قریب پہنچیں گے اللہ فرمائیں گے سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ حضرت اویس پریشان ہو جائیں گے، رکاوٹ کیسے؟ کہہ گئے یا اللہ کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ہے ماں کی خدمت کر کے، پیچھے مڑ کے دیکھ جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، آج جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے، ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ میں نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح زیارت کی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت کی، دیکھا اور لوٹ گیا، تو میں نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ماں کا مقام ہے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خاوند القمہ موت کی حالت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے۔ صحابی اتنے بڑے صحابی، دنیا کے غوث و ابدال قطب سارے اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنے بڑے صحابی اور ان پر یہ حال آئی، پیغام بھیجا، یا رسول اللہ موت کی حالت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھے جا رہا۔ ایک سادہ سا عام مسلمان بھی دنیا سے جاتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، پر اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھے جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا کہ ماں باپ میں سے کون زندہ؟ کہا جی ماں۔ تو آپ نے خبر بھیجوائی کہ القمہ کی ماں یا تو تم آ جاؤ یا میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں خود آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ آپ نے پوچھا القمہ سے تجھے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، پر زبان اس کی بڑی گندی ہے۔ جب مجھ سے باتیں کرتا ہے میرا دل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ میں ماں ہوں، میں نے اسے دودھ پلایا ہے، جب بھی مجھ سے باتیں کرتا ہے میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، آج کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی ایک دم سے اس پہ پتھر پڑتا، ایک دم سے۔ ساری زندگی تیرے لیے ماں باپ نے خفا دی، ساری زندگی ماں باپ نے تیرے لیے ساری ختم کر دی، تو کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہائے ہائے، عجیب بات سنو آپ کو، میرے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی جانے، کا کوئی نشانی بتا دے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب زنا عام ہونے لگے، شراب پی جائے،
جب گالیاں دینے لگے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے دائر کیے جائیں، دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، چغل خوریاں ہونے لگیں، سود کے بازار گرم ہو جائیں، آپ یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنے لگے، جب بہار کے نوجوان، ہندوستان کے نوجوان اپنے ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاف کر دے، کہ نہیں یا رسول اللہ معاف نہیں کر دے، کہ معاف کر دے، کہ نہیں یا رسول اللہ معاف نہیں کرتی، اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں معاف نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو آگ لگا دو، اس کو جلا دو۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں ہاں آگ لگاؤں گا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ جہنم میں جلے گا، میں اسے یہاں جلا دوں گا تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ ماں ہے نا، کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ میرے بھائیو، دنیا کی ہر دولت بازار میں ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز بازار میں ملتی ہے، لیکن ماں جیسی دولت دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی، دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی۔ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز دولت ملتی ہے، لیکن ماں جیسی دولت دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی۔ فرمایا اے رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، ماں کے سامنے آپ اسے آگ لگائیں گے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، ادھر معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، کفن دفن تک شریک رہے، واپسی پر فرمایا لوگو سن لو سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے۔ میرے بھائیو، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی حاضر، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، حکم فرمایا۔ تو میرے بھائیو، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔